الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ مرشد کی نگاہ کی تاثیر کیا ہے اور کس طرح ایک لمحے میں کوئی شخص اپنے مرشد پاک کی نگاہ اور توجہ پا کر مقربین میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی سالوں کی عبادت و ریاضت اور مجاہدات پر مرشد پاک کی ایک نگاہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ بعض دفعہ کئی لوگ 40 سال تک اپنے مجاہدات و ریاضت جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن راہ سلوک میں ترقی نہیں کر پاتے، اور جب انہیں مرشد کامل کی ذات کی ایک نگاہ جو ہے اس کی تجلی مل جاتی ہے، ایک لمحے میں ایک آن میں وہ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا مطلوب پا لیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو چند ایک باتیں جو ہیں، جتنے لوگ اس راہ سلوک کے مسافر ہیں بتاؤں گا، جن پر عمل کر کے انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے مطلوب تک پہنچ جائیں گے۔ مرشد کے ہاں حاضر رہنا سب سے بڑی سمجھ لیں نعمت ہے۔ جتنا ہو سکے آپ اپنے مرشد کے پیر کامل کے سامنے رہیں۔ جب پیر کامل کے آپ سامنے ہوں تو پھر کسی اور عبادت کی ضرورت نہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کی صحبت جو ہے آپ کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لمحے جس لمحے آپ اپنے پیر و مرشد کے سامنے موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر ادب۔ ادب جو ہے بہت ضروری عنصر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ ادب کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھیں، کسی بھی صورت میں اپنے پیر و مرشد کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ وہ جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کریں اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ کسی قسم کی بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آپ ابھی جس مقام پر ہیں اس مقام اور آپ کے مرشد کے مقام میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے چیزوں کو دیکھا بھالا ہے اور ان کے تجربے میں وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے ابھی نہ دیکھا ہے اور نہ ہی آپ کے تجربے میں ہیں۔ جو بھی مرشد کامل ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس لمحے آپ اس مقام پر نہیں جس کی وجہ سے آپ کو کسی بات کے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ نے شک میں نہیں پڑنا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف توجہ کریں
کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری مقام پر تھے اور خضر علیہ السلام جو ہیں وہ باطنی مقام پر موجود تھے۔ اس لیے جب تک موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے اس سفر اور اس میں ہونے والی تمام باتوں کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ظاہری اعمال کو غلط ہی سمجھا، شک میں پڑ گئے، حالانکہ یہ سارا حکم ربی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری جو واقعہ ہے یہ پلاننگ اللہ کی تھی سمجھانے کے لیے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں آپ نے شک میں نہیں پڑنا اپنے پیر کے بارے میں، کسی بھی صورت میں اپنے مرشد کے بارے میں شک نہیں کرنا۔ جس لمحے آپ نے شک کیا، آپ ترقی تو راہ سلوک میں کرنا دور کی بات، آپ اپنے پہلے مقام سے بھی نیچے گر جائیں گے۔ شک کسی صورت میں بھی آپ کے دل میں آنے نہ پائے۔ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس پر خاموشی اختیار کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پیر و مرشد وہ بات آپ کو سمجھا دیں گے۔ ادب اور شک میں نہیں پڑنا۔ تیسری بات ہے مرکز پر قائم رہنا۔ کسی بھی صورت آپ کا مرکز جو ہے وہ کمزور نہ ہونے پائے، آپ کا تصور جو ہے، آپ کا اعتقاد جو ہے اپنے پیر و مرشد پر کسی صورت کم نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور شخص کو دیکھیں اور یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ لو جی میرے پیر جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور یہ تو میرے پیر سے بھی بڑے پیر ہیں۔ ایسا آپ نے ہرگز دل میں خیال بھی نہیں لانا۔ ایک مرید کے لیے اس کا مرشد ہی سب سے بڑا پیر ہے۔ آپ نے اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر جو ہے وہ تصور کرنا ہے، اپنے مرشد کو سارے پیروں سے بڑا مرشد جو ہے، پیر جو ہے وہ تصور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی صورت آپ کے دل میں خیال تک بھی نہ گزرے کہ میرے پیر سے فلاں پیر بڑا ہے، کیونکہ آپ کے لیے یہی صورت ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، بھالا ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ذریعے آپ کو جو بھی ملے گا اسی صورت کے ذریعے ملے گا۔ اس لیے آپ نے اپنا تصور جو ہے اس کو پکا رکھنا ہے، مرکز کو مضبوط کرنا ہے، کسی صورت بھی مرکز سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور جب آپ اپنے پیر کے سامنے موجود ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں اور کان یہ کھول کے رکھنے ہیں اور زبان بند رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ بھی آپ پر محبت کی نگاہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں گے، اور وہ تجلی جو ان کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، جب آپ اپنے دل کو اپنے پیر کے دل سے جوڑ دیں گے، متصل کر دیں گے، یہ تصور کریں گے کہ میرا دل جو ہے میرے مرشد کے دل کے ساتھ جڑا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ کے مرشد کے دل پر ظاہر ہونے والی، نازل ہونے والی تجلیات الہیہ آپ کے دل تک بھی ضرور پہنچیں گی۔ تو آپ ان باتوں پر عمل کریں، اپنے پیر کے بارے میں شک نہ کریں، مرکز کو قائم رکھیں اور باادب رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا مطلوب آپ کو مل جائے گا، آپ مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔